بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یہ ایک قدرتی حقیقت ہے اور کائنات میں بھی تغیر تسلسل سے جاری رہتا ہے۔ تاہم قوموں کی زندگی میں سٹیٹس کو تبدیل کر کے کوئی تغیر لانا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت لمبی جدوجہد اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیلسن منڈیلا، خمینی، مہاتیر محمد اور طیب اردگان بہت مشکلوں سے بنتے ہیں۔ کاش عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کا عرصہ شخصیات پر الزام تراشی کی بجائے بانی پاکستان کے اصولوں کو اس ملک میں نافذ کرنے پر خرچ کیا ہوتا تو آج تبدیلی کی ہوا جو وہ چلانا چاہتے ہیں اس کو چلانے میں کافی آسانی ہو جاتی۔ بہرحال پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی شخصیت سے امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ کم از کم تبدیلی کی بات تو کر رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے تحت انتخابات میں دھاندلی کو روکنے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے انہیں بہادر اور مخلص کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد کی ضرورت پڑے گی، اور امید ہے کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے۔ قوم میں وڈیروں، جاگیرداروں اور طاقتوروں کی اجارہ داری قائم رکھنے کی خاطر اب کچھ اور جال بھی بچھائے جا رہے ہیں، جس میں ایک جال کے ذریعے اسد عمر صاحب جو کہ ایک جنرل کے بیٹے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو جدی پشتی وڈیرے اور گدی نشین ہیں، ان کو جال میں پھنسانے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح وہ ایک اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کی طرف سے شامل ہو سکیں اور اس اجلاس میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی اسامی نکالی جا سکے اور پھر اس پر کسی خاص شخصیت کی تعیناتی کی جا سکے۔ ناظرین، اس وقت تک دنیا میں دفاعی افواج میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی یعنی CJCSC کا کانسیپٹ ہے یا چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا۔ پاکستان میں 1976 میں بھٹو صاحب نے CJCSC کا کانسیپٹ لاگو کیا تھا، تاہم مد نظر رہے کہ یہ جو تقرری ہوتی ہے یا یہ جو پوسٹ ہے یہ سیریمونیل سی ہی ہوتی ہے، اور اس پوسٹ کو ہولڈ کرنے والے کے پاس فوج کا کوئی انتظامی اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں مودی صاحب نے اپنے ایک منظور نظر کے لیے CDS کی ایک پوسٹ پیدا کر کے جنرل راون صاحب کو فٹ کر دیا تھا، البتہ وہ حادثہ کا شکار ہو گئے اور اس کے بعد سے اب تک اس پوسٹ پر کوئی دوسرا مقرر نہیں کیا جا سکا۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تینوں افواج کے جو چیف ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی افواج کے انتظامی سربراہ ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے اوپر کسی قسم کی طاقت دے کر کسی اختیار والے شخص کو اگر جوائنٹ چیف آف اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس اسٹاف لگا دیا جائے تو اس چیز کو وہ قطعاً پسند نہیں کرتے۔ اب پاکستان میں پہلے سے ہی جوائنٹ چیف آف اسٹاف موجود ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا شوشہ کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ بظاہر نظر تو نہیں آتا۔
لیکن ایک شک سا پڑتا ہے کہ غالباً اس بحث و مباحثہ یا ایک نیا شوشہ چھوڑ دینے کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما ہو، جس میں بہت ممکن ہے کہ جو موجودہ بادشاہ صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کوئی جال بچھایا ہو۔ اب رہ گئے عمران خان صاحب، تو ان کو اس وقت انتخاب میں دھاندلی کو روکنے، دیہاتی ووٹروں میں شعور پیدا کرنے اور عوام کو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکالنے کے ساتھ ساتھ اب اپنے قریبی رفقائے کار کی تبدیلی محبت پر بھی نظر رکھنی پڑے گی، تاکہ وہ کہیں پی ٹی آئی کے نام سے اس چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے اس کے پردے میں وہ اس پارلیمانی اسپیشل کمیٹی میں شریک نہ ہو جائیں، تو ان کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ میں کوئی خدا نخواستہ کسی کی نیک نیتی پر یا اخلاص یا جو ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے اس پر شک نہیں کر رہا، لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہے اس ملک میں سب کچھ ہوتا ہے، اور جیسے ابھی وضاحت کی ہے کہ اسد عمر صاحب ایک جنرل، سابقہ جنرل کے بیٹے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب خود ایک جاگیردار اور وڈیرے ہیں، تو ان کا جو ہوتا ہے وہ سب کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتے ہیں یا جو وڈیرے یا جاگیردار ہوتے ہیں، ان سب کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب جیسے شروع میں بھی کہا تھا کہ ملک کے موجودہ سٹیٹس کو جو کہ دولت مندوں اور طاقتوروں کو ہر قسم کی سہولت اور اختیارات دیتا ہے، تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اب یہ جو اس وقت سٹیٹس کو موجود ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے سول اور فوجی شرافی آپس میں گٹھ جوڑ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اور اس کا ہم روز مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب ماضی بعید اور ماضی قریب کے حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ آسانی سے کچھ تبدیل نہیں ہونے والا، لیکن عمران خان صاحب کی خودداری، جرأت اور مستقل مزاجی شاید اس قوم میں اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی پیدا کر دے، اور قوم اپنے حالات تبدیل کرنے کا عہد کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہ سارا کچھ اس قوم پر منحصر ہے کہ کیا وہ اس وقت ایک قوم بن کر اپنی حالت تبدیل کرنا چاہتی ہے یا نہیں، کہ قوم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس قوم کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔